تحریک لبیک پاکستان کالعدم قرار وزارت داخلہ نے فرسٹ شیڈول کی فہرست میں شامل کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار جماعت کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ ٹی ایل پی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں بھی شروع۔ وزارت داخلہ نے حتمی رپورٹ وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دی۔ پنجاب حکومت کی سفارشات بھی رپورٹ میں شامل۔ وزارت قانون، اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد ریفرنس تیار کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی۔ ٹی ایل پی کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا۔ یہ لوگ جو کر رہے تھے وہ سیاست نہیں، انتشار تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا حکومت کا فیصلہ کسی مذہبی جماعت کے خلاف نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ریاست کا فیصلہ ہے۔ یہ بات درست ہے، ماضی میں کچھ جماعتوں پر پابندیاں لگیں اور انہوں نے نام تبدیل کر لیا۔ پارٹی قیادت نے اتفاق کیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کیا جائے۔ دہشت گردوں کا عبرتناک انجام، سیکیورٹی فورسز کے ٹانک اور لکی مروت میں آپریشن۔ 16 خارجی جہنم واصل کر دیے۔ خفیہ اطلاع پر ٹانک میں کارروائی کرتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ہم دشمن قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ لکی مروت میں خارجیوں کو فرار ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ سیکیورٹی فورسز نے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، 5 زخمی ہوئے۔ ہلاک خارجیوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور کل استنبول میں بیٹھک لگے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ اسی خلوص سے استنبول میں مذاکرات میں شرکت کریں گے جس سنجیدگی سے دوحہ میں شریک ہوئے۔ دوحہ مذاکرات کے بعد افغان سرحد سے کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا۔ دریائے کنڑ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ سلامتی صورتحال کے باعث افغان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی۔ اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی کی جان بچانا ہے۔ بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا 2 ممالک کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔ پاک افغان کشیدگی، دونوں ممالک کی سرحدیں 13ویں روز بھی بند۔ چمن اور تورخم بارڈر پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ بارڈرز پر کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان کا سامنا۔ کسٹم ذرائع کے مطابق تورخم تجارتی گزرگاہ سے یومیہ 85 کروڑ روپے کی 2 طرفہ تجارت ہوتی ہے۔ سرحد پار ٹی ٹی پی کا بھرتی اور تربیتی نیٹ ورک بے نقاب۔ افغان خودکش بمبار وسیم کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ کہا وہ ننگرہار کا رہنے والا ہے۔ خودکش بمبار نے 2023 میں جلال آباد مدرسے میں داخلہ لیا۔ جماعت الاحرار کے ایک کارندے نے تربیت کے لیے راضی کیا تھا۔ کنڑ کے ایک مدرسے میں خودکش حملے کی تربیت حاصل کی۔ شونکڑے کنڑ کا تربیتی مرکز مولوی بصیر کے زیر انتظام ہے، جو ٹی ٹی پی کمانڈر ولی خراسانی کا بھائی ہے۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف۔ چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ویڈیوز دسمبر 2022 میں چمن اجتماع کی ہیں۔ جھوٹا بیانیاں، من گھڑت خبریں اور جعلی تصاویر طالبان رجیم کے منظم پروپیگنڈے مہم کا حصہ ہیں۔ پرانی ویڈیوز کو نیا دکھا کر حقیقت کو مسخ کرنا افغان طالبان کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت پاکستان دشمن سازشوں میں افغان پروپیگنڈا مشین کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے مئی میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان نے اپنے سفارتی مشن باہر بھیجے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے لیے، لیکن کہیں بھی ان کے موقف کو پذیرائی نہیں ملی ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے بعد سب سے زیادہ مؤثر آواز کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے اگر اٹھائی جا رہی ہے تو وہ برطانیہ میں اٹھائی جا رہی ہے۔ جو بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں جو میس گریوز ہیں، جو وہاں قتل و غارت ہے، جو تھاؤزنز آف لوگ جو جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔
پاکستان سے جنگ میں شکست کے بعد بھارتی بیانیہ دنیا بھر میں مسترد ہوا۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین کی 365 نیوز سے گفتگو، کہا پاکستانی موقف کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ پاکستان کے بعد کشمیریوں کی آزادی اور ان کے حق کی خود ارادیت کے لیے سب سے زیادہ آواز برطانیہ میں اٹھائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور قطر کا دو طرفہ اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا توانائی، زراعت، آئی ٹی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر زور۔ قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت شراکت کی دعوت دی۔ شیخ فیصل کا اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے قطر کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کو تعاون کے فروغ میں اہم سنگ میل قرار دینے پر اتفاق کیا۔ علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا۔ تجارت، معیشت اور توانائی میں تعاون سے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریجنل ٹرانسپورٹ کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کاروباری روابط، سرمایہ کاری اور مشترکہ خوشحالی پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اعظم نے شاہین چاک انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصوبے پر بریف کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی صدر مالدیپ ڈاکٹر محمد معیز سے ملاقات۔ وزیر دفاع مالدیپ محمد غسان اور چیف آف ڈیفنس فورس میجر جنرل ابراہیم حلیم سے ملاقات۔ عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر اتفاق، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور مالدیپ کے درمیان فوجی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ مالدیپ قیادت نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا۔ MNDF ہیڈ کوارٹرز آمد پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس، ATC عدالت نے ریما خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ بینک اکاؤنٹ بھی فریز کرنے کے احکامات جاری۔ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت۔ علیمہ خان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود عدالت پیش نہیں ہوئی۔ عدالت نے نادرا اور امیگریشن پاسپورٹ کو ہدایات جاری کر دی۔ عدالت نے علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت پیش نہیں ہوتی ہیں۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سہیل افریدی بانی PTI سے مل لیتے تو کون سی قیامت آ جاتی۔ وزیر اعلیٰ کی بانی سے ملاقات پر ملک کا نقصان نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا سہیل افریدی کو ملاقات سے روک کر مفت میں ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ بولے نون لیگ سے محبت نہیں مجبوری کا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے بچانا ہے تو PPP کو سامنے آنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا سیاست اپنی جگہ لیکن صوبے کا مقدمہ ہر فورم پر لڑوں گا۔ خیبر پختونخوا میں 80% دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں عمر ایوب شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 27 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شکیل احمد بینچ میں شامل۔ عمر ایوب شبلی فراز نے 9 مقدمات میں سزا کے بعد نااہلی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نیب آفس پر حملے کا مقدمہ خارج۔ پروسیکیوشن کی مقدمہ خارج کرنے کی استدعا منظور۔ مقدمے میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر افراد شامل تھے۔ عدالت نے پولیس کی اخراج رپورٹ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے رپورٹ منظور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف 2020 میں تھانہ چونگ میں مقدمہ درج کیا تھا۔ پنجاب سے اسلحہ اور اسمگلنگ کلچر کے خاتمے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت نے غیر قانونی اسلحہ جمع کروانے کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی۔
صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب کے 14 اہم داخلی اور خارجی مقامات پر جدید اسلحہ سکینرز نصب کیے جائیں گے۔ 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحہ کی اثر نو جانچ پڑتال اور سخت اسکروٹنی ہوگی۔ پنجاب سرنڈر آف ایلیگل آرمز ایکٹ 2025 متعارف کروایا جائے گا۔ اسلحہ اسمگلنگ کی سزا 14 سال قید ہوگی۔ وائلنٹ کرائم اگینسٹ پرسن اینڈ پراپرٹی 70% کرائم جو ہے کم گیا، اور کئی دن ایسے آتے ہیں کرائم نہیں ہوتا۔ جو ہے وہ 75% مائنس پہ گئی، اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت کامیابی ہوئی۔ ہر وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی ہتھیار موجود ہے 15 دن کے اندر وہ CCD کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں۔ جو شخص اپنے ہتھیار کو سرنڈر کرے گا اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ پنجاب کو کرائم فری بنانے کا مشن، IG عثمان انور کہتے ہیں صوبے سے ہر قسم کے مافیا کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ 70% جرائم کم ہو گئے، ڈکیتی کی وارداتوں میں 75% کمی آئی، شوٹر اور گینگ مافیا کو ختم کریں گے۔ ایڈیشنل IG CCD سہیل ظفر چٹھا بولے اسلحہ جمع نہ کرانے پر CCD ایکشن کی، جرائم پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، سنگین جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے پر قبضے سے متعلق صہیونی پارلیمنٹ میں متنازع ووٹنگ، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں دراڑ آ گئی۔ امریکی صدر اور نائب صدر کی اسرائیلی اقدام پر کڑی تنقید، قبضے کے تمام منصوبے مسترد کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل نے مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش کی تو امریکی حمایت کھو دے گا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کا اقدام عرب ممالک سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی ہے، ایسا نہیں ہوگا، اگر ہوا تو اسرائیل اکیلا رہ جائے گا۔ JD وینس اسرائیلی پارلیمنٹ کے اقدام کو امریکی قیادت کی توہین قرار دے دیا۔ جنگ بندی کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں موجودگی بڑھا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا غزہ امن منصوبے پر اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ امریکہ کا کام غزہ میں کسی نئے تصادم کو روکنا ہے۔ غزہ میں سیکیورٹی کے لیے بین الاقوامی اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام پر بھی کام کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ غزہ کو اسلحے سے پاک کریں گے۔ غزہ کے مستقبل میں حماس اور UNRWA دونوں کے لیے کسی کا بھی کردار نہیں ہوگا۔ امریکی پابندیوں کے آفٹر شاکس، چین کی سرکاری تیل کمپنیز نے روسی تیل کی خریداری معطل کر دی۔ رویٹرز کے مطابق روس کی 2 بڑی تیل کی کمپنیز پر امریکی پابندیوں کے بعد چین کی سرکاری تیل کمپنیز نے روسی تیل کی خریداری معطل کر دی ہے، جبکہ بھارت کی آئل ریفائنریز بھی روسی تیل کی درآمدات میں تیزی سے کمی لانے پر تیار ہو چکی ہیں۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کا 78واں یوم تاسیس، بھمبر میں مرکزی تقریب، سائرن بجا کر دن کا آغاز کیا گیا۔ پرچم کشائی کے بعد پولیس کے دستے کی سلام، تقریب میں ملی نغمے گونجتے رہے، آزادی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، صدر وزیر اعظم اور وزراء کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ شہدائے کشمیر کو شاندار خراج عقیدت، سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں، تعلیمی اداروں میں تقاریب اور عوامی مقامات پر پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 30 اکتوبر کو جنوبی کوریا میں چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات طے، وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ ملیشیا روانہ ہوں گے، جاپان اور جنوبی کوریا بھی جائیں گے، جہاں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن اجلاس کے دوران وہ چینی صدر سے ملاقات بھی کریں گے۔